یہ گمرو صاحب اب پیپلز پارٹی سے جو ایک ہم نے آج اسلام آباد میں لوگوں سے بات بھی کی تو وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی سے یہ توقع نہ تھی کہ وہ اس ترمیم کے حوالے سے اس طرح ایک تو پوسٹ کے ذریعے سے بتائے گی، دوسرا یہ کہ NFC ایوارڈ کے حوالے سے صوبوں کے شیئر کم کرنے کی، جس کے اوپر ایک لمبی سٹرگل ہے پیپلز پارٹی کیا ساری سیاسی جماعتوں کی، لیکن پرٹیکولرلی پیپلز پارٹی کی وہ اس کے اوپر کنونسڈ ہوگی. تو کیا واقعی آپ لوگ اس کو رول بیک کروانے میں مددگار ہیں؟ ایک تو یہ مسکنسیپشن ہے بڑا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی آئین کی خالق ہے، 18th امینڈمنٹ کی خالق ہے، وہ ان دونوں کے خلاف کبھی جو ہے کوئی امینڈمنٹ نہیں کرے گی. یہ مسکنسیپشن ہے. امینڈمنٹ کا جو گورنمنٹ انٹروڈیوس کرتی ہے اور گورنمنٹ نے یہ پروپوزل دیے، پاکستان پیپلز پارٹی نے شفافیت کی وجہ سے کہ سوسائٹی میں ڈیبیٹ ہو، لیکن ویسے جو پریکٹس ہوتی ہے کہ جب تک جو ہے آپ لیجسلیشن انٹروڈیوس نہیں کریں گے اس تک ڈیبیٹ نہیں ہوتی. ایسے سوسائٹی میں پولیٹیکل پارٹیز میں ڈسکشن چلتا ہے، لیکن فارمل جو ڈسکشن ہوتی ہے ونس یو انٹروڈیوس دا بل ان دی پارلیمنٹ ان دا سینیٹ آف دا نیشنل اسمبلی. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا کہا کہ یہ پروپوزلس گورنمنٹ نے ہمیں دیے ہیں کہ یہ 27th امینڈمنٹ کے پروپوزلس ہیں، یہ صرف پروپوزلس ہیں. ہمارا موقف شروع سے یہ رہا ہے کہ ہماری گورنمنٹس جو ہے وہ ملٹری نے یا جوڈیشری نے ریموو کی. ہم نے 2006 میں PMLN کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، اور اس کا مین نقطہ کیا تھا کہ جب تک جو ہے وہ آپ جو ہے وہ جوڈیشری کو ٹھیک نہیں کریں گے، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ آن دا بیسس آف ایکویلٹی آف دا پروونسز نہیں بنائیں گے، کیونکہ سپریم کورٹ کی اوریجنل جوریسڈکشن جو ہے وہ لکھا ہے آرٹیکل 184 میں کہ سپریم کورٹ ٹو دا ایکسکلوژن آف ایوری ادر کورٹ شیل ہیو اوریجنل جوریسڈکشن ان اینی ڈسپیوٹ بٹوین 2 اور مور پروونشل فیڈرل گورنمنٹس. اس کا کام ہی اوریجنل یہ ہے. گزشتہ 52 سال سے کوئی صوبہ سپریم کورٹ کے پاس اپنا ڈسپیوٹ نہیں لے کے آیا، مطلب کہ وہ تو فیل ہو گئی نا. تبھی ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں ملکی پولیٹیکل پارٹیز نے کہا کہ وہ فیل ہو گئی ہے. ڈسپیوٹ جو ہے وہ صوبوں میں انسرجنسی چل رہی ہے، ریزینمنٹ ہے، ڈسافیکشن ہے. کوئی صوبہ جو ہے سپریم کورٹ کے پاس اپنا ڈسپیوٹ نہیں لے کے آ رہا ہے، اور کانسٹیٹیوشنل سپریم کورٹ جو ہے وہ انہوں نے ہائی کورٹس کی جو جوریسڈکشن ہے انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس وہ ٹیک اوور کر لی ہے ان آرڈر ٹو اپیز دا ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹس اور اپنا امیج بنانے کے لیے. تو اس وجہ سے ہم نے کہا کہ جب تک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ نہیں بنے گی تو یہ جو ہے وہ ڈیموکریسی کو جو سیٹ بیکس ہے وہ بند نہیں ہوں گے. یہ تو سمجھ میں تو یہ ہے. تو ہمارا جو مین جو اس میں مدعا ہے، اور یہ سوسائٹی میں ڈسکس ہوتا رہا ہے، ڈیبیٹ میں رہا ہے کنٹینیوسلی. 26 امینڈمنٹ میں بھی ہمارا یہ موقف تھا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنایا جائے تاکہ وہ سیپریٹ فورم ہو، اور اس وجہ سے ہی ہمارا یہ مین ہے. اس سے تو مطلب 18th امینڈمنٹ کو تقویت ملے گی. اس کو 18th امینڈمنٹ یا آئین مضبوط ہوگا یا کمزور ہوگا، ڈیموکریسی مضبوط ہوگی یا کمزور ہوگی. یہ تو اس سے جو ہے مین اس کا نقطہ یہی ہے. باقی جو اس میں دوسرے پوائنٹس ہیں، یہ جو NFC کا شیئر ہے، دیکھیں نا، یہ تو آپ پیپلز پارٹی یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری وجہ سے یہ ملا، یہ صوبائی خود مختاری کے اس میں آتا ہے، سب سے پہلا پوائنٹ یہ بن گیا. تو اب اگر بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر ڈیلیبریشنز ہیں اور چاہیے آپ کو، آپ کی CEC بھی فیصلہ کرے گی، کیا آپ لوگ مان لیں گے؟ یہ ایک اہم سوال. دیکھیے، یہ ایک پروپوزل ہے. یہ کانسٹیٹیوشن میں صوبوں کو یہ پروٹیکشن دیا گیا تھا، کیونکہ صوبوں کو ابھی بھی فیڈرل گورنمنٹ سے جو ہے وہ 30% پیسے ملتے ہیں. 30% آف دا ٹوٹل 19,000 بلین ٹیکس اینڈ نان ٹیکس ریونیو ان کو 6,600 ملتے ہیں. 8,000 ملتے ہیں، اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ 1,400 ارب آپ خرچ نہیں کریں گے کیونکہ IMF کی کنڈیشن ہے. تو ان ایفیکٹ صوبوں کو 6,500 ارب ملتے ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ کا ٹیکس اینڈ نان ٹیکس ریونیو 19,000 ارب ہے. تو 30% آپ صوبوں کو دے رہے ہیں. جب پاکستان بنا تھا تو صوبوں کے پاس 80% تھا اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس 20% تھا. تو ابھی ان کو اس وجہ سے پروٹیکشن دیا گیا ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ صوبوں کا حصہ جو ہے وہ اگلے ایوارڈ سے کم نہیں کیا جائے گا. اس پر ہمارا موقف واضح ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی CEC کا اجلاس ہے، اس میں ڈیفینیٹ طور پر ہم جو ہے وہ 18th امینڈمنٹ کو کمزور کرنے یا آئین کو کمزور کرنے کے لیے کوئی امینڈمنٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کی سپورٹ نہیں کری. لیکن 18th امینڈمنٹ کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو ہم نے کہا تھا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل، اور بی بی شہید کا بھی یہی خواب تھا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنائی جائے تاکہ صوبے اس میں ڈسپیوٹ لے کے جائیں. کوئی صوبہ ڈسپیوٹ نہیں لے کے آتا، اس میں انسرجنسی ہو جاتی ہے، ریزنمنٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ جوڈیشری جو ہے وہ گورنمنٹ کو 18th امینڈمنٹ کے بعد بھی 2 پرائم منسٹر ہٹائے گئے، مطلب کہ کانسٹیٹیوشن ورکبل نہیں رہا. ہم نے جو پرائم منسٹر ہٹایا وہ آپ کی اپنی پارٹی کے اندر بھی ریزنٹمنٹ ہے اس کے اوپر. میں رضا ربانی صاحب کا پڑھ رہی تھی ڈان پہ، نادر گرمانی سے انہوں نے جو بات کی، اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے
کہ یہ تو سمجھے کہ 18th امینڈمنٹ کو ختم کرنے کے مترادف ہوگا اگر یہ ہوگا تو. اور کل ندیم افضل چند صاحب نے بھی ہمارے شو پہ کہا کہ پارٹی تو بہت اس کے اندر ریزنٹمنٹ ہوگی. اس میں جو کانسیپٹ ہے نا ہمارا یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ اور کانسٹیٹیوشن مضبوط ہو, اس وجہ سے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنایا جائے. ہمارا یہ موقف ہے ایز فار ایز NFC ہے. NFC پر ہمارا کلیئر موقف, ہمارا NFC پر ہمارا کلیئر موقف رہا ہے, اور یہ ہمارے سر کا تاج ہے کہ ہم نے صوبوں کو فائنانشلی جو ہے وہ ساؤنڈ بنایا ہے. اس پر جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کا بھی موقف یہ رہا ہے. لیکن یہ کہاں پروپوزل ہے جو ڈسکس ہوگا, اور وہ شاٹ ڈاؤن ہو سکتا ہے. دوسرے ایشوز بھی جو ہیں وہ جیسے ایجوکیشن ہے. میں مقاصد کے اوپر